الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ وحاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جس دین سے وابستہ ہیں وہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور رب قدیر جل جلالہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یقیناً آج ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے صحیح معنوں میں اسلام کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر ہم کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے اس وقت انگلینڈ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انگلینڈ کے ایک مال میں ایک پیدائشی مسلمان بچی کاؤنٹر پر کھڑی تھی اور لوگوں کے پاس سامان کے عوض کے اندر ان سے پیسے وصول کرتی تھی۔ کیش کاؤنٹر پر وہ تھی۔ اس کا لباس انگریزی تھا، اس کی وضاقتہ انگریزی تھی، لیکن لڑکی پیدائشی مسلمان تھی۔ ایک باپردہ خاتون آئی، اس نے کچھ سامان خریدا تھا، کاؤنٹر پر سامان رکھ کر بتا کر سامان کی قیمت اسے چکانی تھی۔
جب وہ خاتون کاؤنٹر پر پہنچی پیسے دینے کے لیے تو پیدائشی مسلمان بچی جو کیش کاؤنٹر پر کھڑی تھی اس نے سمجھا کہ یہ عرب سے آئی ہوگی، یہ سعودی سے آئی ہوگی، تو برجستہ اس خاتون سے کہتی ہے کہ سعودی کتنا اچھا ہے کہ وہاں پر نقاب آسانی سے پہنا جا سکتا ہے، برقع آسانی سے پہنا جا سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر اگر ہم برقع پہن کر کے نکلیں تو شاید ہمیں طعنہ سننا پڑے، لیکن آپ نے برقع پہن رکھا ہے، شاید آپ سعودی سے تشریف لائی ہیں، اس لیے آپ کو برقع یہاں پہننے کے اندر کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ جب اس نقاب پوش خاتون نے دیکھا کہ قریب سے آدمی چھٹ گئے تو اس نے نقاب اٹھایا، تو نقاب اٹھاتے ہی ایک انگریز لڑکی جو اسلام قبول کر چکی تھی وہ لڑکی تھی، اور اس نے نقاب پھر سے رکھنے کے بعد چہرے پر ڈال دینے کے بعد پیدائشی مسلم بچی سے کہتی ہے، میری بہن میں سعودی سے نہیں آئی ہوں، میں اسی انگلینڈ کی رہنے والی ہوں، اور میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، اسلام کو میں نے بہت پڑھا ہے، تب جا کر کے میں مسلمان ہوئی ہوں۔ میری بہن آج تو اس لیے نقاب نہیں پہن رہی کہ تجھے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، میں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دی، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آج میں نے یہ برقع بھی پہن لیا اور نقاب بھی میں نے چہرے پر ڈال دیا ہے۔ تمہارے نزدیک اسلام کی اس لیے قدر نہیں ہے کہ تمہیں مفت میں اسلام ملا ہے، اور ہمیں اسلام کی قدر اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو قربانی دے کر کے حاصل کیا ہے۔ آج پیدائشی مسلمانوں کے نزدیک اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آج پیدائشی مسلمانوں کے نزدیک اسلام کے قانون کا کوئی خیال نہیں، آج پیدائشی مسلمانوں کے نزدیک رسول اعظم کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں، آج پیدائشی مسلمان کے نزدیک رب قدیر کی رضا اور ناراضگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے محنت و مشقت کی ہے، اسلام محنت و مشقت سے جنہوں نے پایا ہے، وہ اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ صرف زبان سے اسلام پابندی کی پسندی کی بات نہیں کرتے، بلکہ اسلام پر عمل کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ دین ہے جس پر عمل کرنے کے بعد دنیا کے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اور یہ سکون صرف زمین کے اوپر نہیں ملتا، اسلام پر عمل کرنے والے کو زمین کے اوپر بھی سکون ملتا ہے، زمین کے اندر بھی سکون ملتا ہے، اور میدان محشر میں بھی میرا پروردگار اسے سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماحول بڑی تیزی سے بگڑ رہا ہے، سوسائٹی تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے میں بد کرداریاں پھیل رہی ہیں، اسلام کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کے قانون کو پسے پشت رکھا جا رہا ہے، اور وہ برائیاں جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان، ہماری قوم کے افراد آج ان گناہوں کی طرف کشاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ گناہوں کی سزا کیا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کا فرمان کیا ہے، وہ بھول جاتے ہیں قیامت کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جس طریقے سے گانا باجا پھیل رہا ہے، عیاشیاں پھیل رہی ہیں، بد کرداریاں پھیل رہی ہیں، بے حجاب پھیل رہے ہیں، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ اس وقت زنا کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور زنا بھی بڑی تیزی کے ساتھ آج سوسائٹی میں پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، قرآن مقدس میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ،
اللہ اکبر، زنا کرنے کی بات یا زنا میں ملوث ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو رحمان و رحیم ہے، جو پالنہار حقیقی ہے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، چاند اس کے قبضے میں ہے، سورج اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ اگر زمین کو حکم دے دے تو 1 منٹ کے اندر زمین دھس جائے اور انسان کو اپنے اندر سمو لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ جب آتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگتی، پلک کے جھپکتے چند سیکنڈ میں زمین تھراتی ہے اور عالی شان عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، انسان کے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں، اور انسان ملبے کے ڈھیر کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت سے پہلے زلزلے بڑھ جائیں گے، قیامت سے پہلے سیلاب بڑھ جائے گا، قیامت سے پہلے طوفان کی بھرمار ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو لوگ قدرت کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں، رب کے فرمان کے خلاف چل رہے ہیں، رب کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، رب قدیر کے قانون کی خلاف ورزی میں زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں اور خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، انہیں میرا مولا دکھانا چاہتا ہے میرے بندے تو دیکھ لے، میں پلک کے جھپکتے کس طریقے سے شہروں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں، آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں، مکانات کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ان زلزلوں کو دیکھ کر سنبھل جاؤ، ان طوفانوں کو دیکھ کر سنبھل جاؤ، ان سیلابوں کو دیکھ کر کے سنبھل جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، یہ میرا رب ساری طاقتیں دکھا رہا ہے، طاقتوں کے جلوے دکھا رہا ہے، تاکہ بندہ سنبھل جائے، تاکہ بندہ کنٹرول میں آ جائے، تاکہ بندہ رب کی طرف رجوع کر لے، تاکہ رب کی طرف بندہ مائل ہو جائے اور رب کے قانون کے خلاف نہ چلے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان بے باک ہو رہا ہے، مسلمان بے خوف و خطر زندگی گزار رہا ہے اور برائی کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے پیسہ میرا ہے، وجود میرا ہے، زندگی میری ہے، میں جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں کروں۔ مجھے یہاں پر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ یاد آتی ہے، میں اس کے حوالے سے بتاؤں، آپ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، ایک بچہ جب ماں باپ کی نافرمانی جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کرتا ہے، جب ایک بچہ شادی کے بعد ماں کی بات نہیں مانتا، شادی کے بعد باپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل سٹیا چکی ہے، تمہیں کیا شعور، تجارت کیسے کی جائے، ہم جوان ہیں، ہم ساری فارمیلٹی کو جانتے ہیں، ہم سارے طریقے کو جانتے ہیں۔ باپ سے جب بیٹا بغاوت کرتا ہے تو باپ فوراً کہتا ہے بیٹے آج تو مجھے آنکھ دکھا رہا ہے، تو وہی تو ہے جسے چلنا نہیں آتا تھا، میں نے انگلی پکڑ کے چلنا تجھے سکھایا، تو وہی تو ہے جسے کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے اسکول میں تیرا داخلہ کروایا اور تو نے وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ آپ ذرا سوچو، جب کوئی بچہ آوارہ بنتا ہے، جب کوئی بچہ اپنے محسن کو آنکھیں دکھاتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے احسان یاد دلایا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو احسان یاد دلاتا ہے کہ بیٹے تیرے لیے میں نے قربانیاں پیش کی ہیں، تیرے لیے میں نے فٹ پاتھ پر دھندا کیا ہے، تیرے لیے میں نے کڑی دھوپ کے اندر مشقتیں برداشت کی ہیں، تب تو چلنا سیکھا، تب تو کھانا سیکھا، تب تو نے تعلیم حاصل کی۔ آج جس دکان پر بیٹھ کر تو تجارت کر رہا ہے، یہ دکان میری پسینے کی کمائی کی ہے، آج تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ابا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پتہ یہ چلا
جب بچہ قانون کی خلاف ورزی کرے، جب ارشاد کے خلاف چلنے لگے تو اسے اس کو احسان یاد دلایا جاتا ہے، اس کو اس کی کمزوریاں یاد دلائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیں اگر کوئی شاگرد ہے اور شاگرد بلندی پر پہنچنے کے بعد، کامیاب ہو جانے کے بعد، نامور ہو جانے کے بعد، شہرت یافتہ ہو جانے کے بعد کبھی اپنے استاد کے خلاف چلا گیا تو استاد یہی تو کہتا ہے، بیٹے تو بھول گیا اس دن کو جب تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، تجھے الف بھی نہیں آتا تھا، تجھے با بھی نہیں آتا تھا، میں نے اپنے سینے سے علم تیرے سینے میں منتقل کیا، تب جا کر کے تو نے آج قرآن مقدس حفظ بھی کیا ہے اور تو نے تعلیم حاصل کی۔ آج میرے سامنے تو آنکھیں دکھا رہا ہے، آج میرے ارشاد کے خلاف تو چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب کوئی احسان فراموشی کرتا ہے تو اسے احسان یاد دلایا جاتا ہے۔ اب توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں تاکہ ضمیر بھی زندہ ہو اور بات بھی سمجھ میں آئے۔ پتہ یہ چلا جب کوئی احسان فراموشی کا اظہار کرے اسے احسان یاد دلایا جاتا ہے۔ میرا رب بھی اپنے بندوں کو احسان یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ضرور تم کو زمین پر تمکنت عطا فرمائی، زمین پر کھڑے رہنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آج جن پیروں پر چل کر تم برائیوں کے اڈوں پہ جاتے ہو، جن پیروں پر چل کر تم گناہ کی دہلیز پر جاتے ہو، جن پیروں پر چل کر تم آوارہ گردی کے مکانوں کے قریب پہنچتے ہو، یہ پیر اللہ عز و جل نے عطا فرمائے ہیں۔ رب فرماتا ہے اس پیر میں طاقت ہم نے عطا فرمائی، اس میں تمکنت ہم نے عطا فرمائی۔ یہ پروردگار جل جلالہ فرما رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمکنت کا؟ کیا مطلب ہے ٹھہراؤ کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچپنے کو یاد کرو، اپنی پیدائش کے وقت کو یاد کرو کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے پاس 2 پیر تو تھے لیکن کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ آج ہر پیدا ہونے والے بچے کو دیکھو، جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ بھی ہوتے ہیں، 2 پیر بھی ہوتے ہیں، 2 آنکھیں بھی ہوتی ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، لیکن پیدا ہونے والا بچہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ کر چل نہیں سکتا۔ پیدا ہونے والا بچہ ہاتھ رکھنے کے باوجود کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ پیدا ہونے والا بچہ زبان رکھنے کے باوجود اپنی ماں سے کہہ نہیں سکتا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے بندے تو بھول گیا جب تو پیدا ہوا تھا تیرے پیروں میں قوت نہیں تھی۔ کون ہے جس نے تیرے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے تیرے پیروں میں ٹھہراؤ عطا فرمایا؟ کون ہے جس نے تیرے پیروں کے اندر چلنے کی طاقت عطا فرمائی؟ میرا رب احسان یاد دلا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہزارہ احسانات پروردگار جل جلالہ کے اگر ہم دیکھیں تو ہم بندوں پر موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج وہ لوگ جو اپنی قوت کا استعمال ناجائز اور حرام کاموں کے اندر کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں قیامت میں میرا مولا تم سے پوچھے گا بتا میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تیرے بدن میں قوت دی تھی، میں نے تجھے توانائی عطا کی تھی، میں نے تجھے چلنے کی صلاحیت عطا کی تھی، میں نے کیا اس لیے تجھے دیا تھا کہ تو کھلے عام میری نافرمانی کر، تو میری ان نعمتوں کا مس یوز کر؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، قیامت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا بلکہ بندے کی زبان کو اللہ بند کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، پروردگار منہ کو بند کر دے گا، مہر لگا دے گا، اور قیامت کے دن بندے کے اعضاء بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت کے دن بندے کے اعضاء بولیں گے اے اللہ ہم نے ان ہاتھوں سے یہ برائی کی، ہم نے ان پیروں سے یہ برائی کی، ہم نے تیری عطا کردہ طاقت کا اس طریقے سے غلط استعمال کیا۔ بندے کے پاس بہانہ بنانے کے لیے موقع بھی نہیں ہوگا، اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔
تو بندہ قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے سوچے گا میں نے جن ہاتھوں کا استعمال، جن پیروں کا استعمال گناہ کے لیے کیا تھا، آج یہی میرے اعضا میرے دشمن بن گئے اور میرے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اگر ہاتھ پیرالیسس کا شکار ہو جائے تو مجھے بتاؤ کہ اس پیرالیسس والا ہاتھ پلک کے جھپکتے تمہارا مفلوج ہو گیا، جو تھوڑی دیر پہلے کام کرتا تھا پلک کے جھپکتے میرے مولا نے اسے مفلوج کر دیا۔ وہ پیر جس کے بل پر انسان برائیوں اور گناہوں کے لیے چلتا ہے، میرے کریم نے اگر اس کو پیرالیسس کا اٹیک دے دیا اور یہ مفلوج ہو گیا تو مجھے بتاؤ ان پیروں کے ذریعے تم کہاں جا سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زنا پھیل رہا ہے، زنا کے داعیات پھیل رہے ہیں، زنا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں پھیل رہی ہیں، بد کرداریوں سے ہمارا معاشرہ بدبو مار رہا ہے، نوجوانوں کی جوانی بے انتہا غلیظ ہوتی جا رہی ہے، اور آج پاک دامن لڑکے اور لڑکیوں کو تلاش کرنا موجودہ دور کے اندر مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ۔ جانتے ہیں آپ زنا کتنا سخت ترین گناہ ہے؟ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر الرحمان کے اندر اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جگہ، وہ مقام جہاں جانے سے زنا کا خیال پیدا ہو، ایسی جگہوں پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ جہاں مرد و زن کا خلط ملط ہو، جہاں پر برائیوں کے مناظر دکھائے جاتے ہوں، جہاں پر ننگے پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر جانے کے لیے منع ہے۔ قرآن نے منع کیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اگر میں زنا کی سزا آپ کو بتاؤں، قرآن کی روشنی میں تو ہے ہی، لیکن زنا کا عذاب اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخص مجھے لے کر زمین مقدس کی طرف گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مجھے ایک سوراخ دکھایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس سوراخ میں دیکھا تو سوراخ چھوٹا تھا، لیکن اندر جو جگہ تھی وہ کافی کشادہ تھی۔ جس طریقے سے تنور ہوتا ہے، آپ نے تندوری روٹی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تندوری روٹی جب سیکتے ہیں تو صرف روٹی لے کر کے اندر ڈالنے کے لیے، سیکنے کے لیے وہ اوپر کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اندر پورے مٹکے جیسا بڑا سا کشادہ ہوتا ہے۔ تو تنور کی طرح اندر کی جگہ کشادہ تھی جس میں آگ تھی، اور اوپر جو سوراخ تھا وہ چھوٹا سا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا، اس میں مرد اور عورت برہنہ تھے اور آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور جب آگ کے شعلے نکلتے تھے
تو وہ مرد اور عورت آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ اوپر آتے تھے، پھر شعلے جب نیچے ہوتے تھے پھر وہ نیچے آ جاتے تھے. اس طرح سے آگ کے عذاب کے اندر میں نے مرد و عورت کو دیکھا. میں نے پوچھا یہ عذاب ان مرد و عورت پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا میں زنا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اس عذاب کے اندر گرفتار فرمایا. چند لمحوں کی لذت کے لیے انسان اس جہنم کی آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کی دعوت دیتا ہے جس جہنم کی آگ کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے. یہ جہنم کی آگ کی طاقت ہے. اس جہنم کی آگ کے حوالے اس مرد اور عورت کو کیا جائے گا جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم نے ارشاد فرمایا زنا سے بچو، کہ زنا کی وجہ سے 6 قسم کی پریشانیوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے. 3 دنیا کی تکلیف اور مصیبت اور 3 آخرت کی. وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں گندی پکچریں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو عیاشی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، وہ لوگ جو زنا کے اڈوں پر پہنچ کر اپنی رات کو آوارہ بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو زنا کا بدنما داغ اپنے وجود پر لگاتے ہیں. ذرا سنو مدینے کے تاجدار آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا سے بچو، کہ زنا کی وجہ سے 6 مصیبتوں میں گرفتار زنا کرنے والا ہو جاتا ہے. 3 دنیا کی مصیبت اور 3 آخرت کی مصیبت. کون سی دنیا کی 3 مصیبتیں ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی مصیبت اور پہلی تکلیف کا ذکر کیا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زنا کرنے والے کی عزت اور آبرو ختم ہو جاتی ہے. اگر معاشرہ باغیرت ہے، معاشرے کے اندر ابھی بھی برائی کو برائی سمجھنے کا جذبہ موجود ہے، تو کسی زانی کے حوالے سے معاشرے کے باشعور انسان کے دل کے اندر عزت نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی. اور عزت بہت اہم سرمایہ ہے، بہت اہم سرمایہ ہے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے عزت کا جب تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. تو زنا کرنے والے کو دنیا کے اندر جو پہلی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچیں گے کہ عزت کہاں جاتی ہے؟ پیسہ ہو اور آدمی زنا کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے نا
تو عزت زنا کرنے والا جو ہے نا خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کا اپنی نظروں میں کوئی مقام نہیں رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک نشست کے اندر نوجوانوں کو برائیوں سے بچنے کے حوالے سے کہا تھا کہ آج کالج اور یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکیوں کا برائیوں سے اور بد کرداری سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو مجھے ایک سلجھے ہوئے آدمی نے کہا تھا حضرت تھوڑا سا آگے بھی تو بڑھو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا حضرت اب جوان لڑکے اور لڑکیوں کی باتوں کے علاوہ تھوڑا سا آگے بڑھیے، اب 40 سے لے کر 50 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں نا ان کو بھی بدکاری سے بچنے کی دعوت دیجئے، اس لیے کہ اس عمر کے اندر بھی انہیں ہری ہری سستی ہے اور غلط راستے کے وہ مسافر بن جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے اعتبار سے غور کیا اور سروے کیا تو ایسے بھی نادان سوسائٹی میں زندہ ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں اور وہ دوسروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے نظر آتے ہیں، جن کے گھر کے اندر بہو موجود ہے اور وہ دوسروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے نظر آتے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ آج اللہ عز و جل کے بندے اور رسول اعظم کے شہدائی اور کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، پریشانیاں دروازوں پر دستک دے رہی ہے، مصیبتوں کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہیں، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو، تکالیف کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں، مصیبتیں دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گناہ ہیں جن کی بنیاد پر یہ مصیبتیں دروازے پر آتی ہیں، ورنہ نیک بندے کے عوض میں تو اللہ مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے اور ٹال دیا کرتا ہے۔ تو زنا کرنے والے پر دنیا میں جو سب سے پہلی مصیبت آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عزت اور آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری مصیبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی روزی سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے دستے قدرت میں لیا ہے، وہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے۔ جب اس کے حبیب نے کہہ دیا کہ زنا کرنے کی وجہ سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، یقیناً زنا کی وجہ سے آدمی قلاش ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوسائٹی میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا جن کے باپ کما کر بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے لیکن بچے کے قدم پھسلے، جوئے میں چلا گیا، شراب میں چلا گیا، زنا کے اڈے پہ چلا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، اور کل تک وہی دینے والا لینے والا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ زنا اور بدکاری انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بہت سرمایہ دار موجود ہوں اور اپنی ہوس کے کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کرتا، اور ہو سکتا ہے یہاں ایسا کوئی بھی نہ ہو، لیکن کچھ نادان کہیں ہوں گے جو دولت کی بے پناہ ریل ہونے کی وجہ سے غریبوں کی غربت کا مذاق اور ان کی غربت کا سودا اپنے پیسوں سے کرتے ہوں گے۔ لیکن میں یہاں ایک واقعہ بتاؤں، علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ دو دوست تھے، ایک لوہار تھا، ایک سیدھا سادہ تھا۔ لوہار کی پوزیشن یہ تھی کہ جب وہ آگ کے اندر لوہے کو ڈالتا
اور اس کے بعد اس لوہے کو جب آگ سے نکالنا ہوتا تو اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا، لوہے کو پکڑتا، اٹھاتا، لوہے کو شیف دے دیتا، لیکن اس کا ہاتھ کبھی جلتا نہیں تھا۔ اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تیرے ہاتھ پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا، آگ تیرا ہاتھ کیوں نہیں جلاتی ہے؟ کہا جانے دو یار، یہ ایک بہت عجیب واقعہ ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ کہا نہیں، تجھے بتانا پڑے گا، اگر تم میرا دوست ہے تو مجھے واقعہ بتا۔ غور سے سنیں۔ اس لوہار نے کہا میں غریب تھا، میرے گھر کے قریب ایک لڑکی رہتی تھی، میرے دل میں اس کی محبت تھی، میں چاہتا تھا اس سے شادی کروں، لیکن غربت کی وجہ سے میری شادی اس کے ساتھ ہونا ممکن نہیں تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج غربت کی وجہ سے میں اسے پا نہیں سکا ہوں، میں محنت کروں گا اور دولت کماؤں گا۔ خیر اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی، اس کے گھر بچے بھی ہو گئے۔ میں نے بہت محنت کی اور کچھ سالوں کے بعد میرے پاس دولت کا انبار ہو گیا اور میں شہر کے مالداروں میں شمار ہونے لگا اور شہر کے بڑے مالداروں کے اندر میرا بھی نام آنے لگا۔ ایک دن شہر میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کے لیے پریشان، سب سیٹھوں کے دروازے پر مانگنے والوں کی لائن لگ گئی۔ اس نے کہا میرے بھی دروازے پر مانگنے والوں کی لائن لگ گئی، میں دروازے پر بیٹھ کر ہر سائل کو دے رہا تھا۔ اچانک اس مانگنے والوں کے اندر وہی لڑکی جو اب عورت بن چکی تھی وہ میرے سامنے مانگنے کے لیے آئی۔ میری پرانی محبت نے انگڑائی لی اور میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے اس عورت سے کہا تو میری تمنا پوری کر دے، میں تیری تمنا پوری کر دوں گا۔ عورت باغیرت تھی، سب سے نکلتی ہے، قطار سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ آتی ہے، قطار میں اس کا نمبر آتا ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو میں اس سے پھر یہی کہتا ہوں تم میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ پھر وہ نکل جاتی ہے۔ اب گھر جب پہنچتی ہے تو 3 اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پریشان تھے، تڑپ رہے تھے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں گئی، لیکن پھر بھی ایمان پختہ تھا، نظریہ پختہ تھا، عقیدہ پختہ تھا، رسول اعظم کی محبت پختہ تھی، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا۔ پھر بھی وہ آئی اور قطار میں تیسری بار جب کھڑی ہوئی، اس کا جب نمبر آیا تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس سے یہی کہا تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ اتنے میں وہ عورت کہتی ہے سن لے اے نوجوان، کان کھول کر سن لے، میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک بلک کر مر جائے میں اسے تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن میرے دامن پر زنا کا دھبا لگ جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص کہتا ہے اس عورت کے جملے نے میری زندگی بدل دی اور ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ سرمایہ دار غور سے سنیں، ایک خیال میرے ذہن میں آیا، یا اللہ یہ بھوکے پیٹ رہنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور میں پیٹ بھرا ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میں فوراً کمرے میں گیا، سجدے میں گیا، توبہ کی، آئندہ مولا میں کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، کسی کی غربت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب میں اس کا گھر بھی نہیں جانتا تھا، میں پھر بیٹھ گیا، سوچا شاید پھر سے وہ آئے۔ پھر وہ آئی، لیکن اب جب آئی تو میں نے اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے اس سے صرف اتنا کہا میری بہن میں تیرے لیے جو کچھ تجھے چاہیے اس سے زائد لا کر دیتا ہوں، اور لا کر کے میں نے اس کے سامنے رکھا تو وہ عورت کہتی ہے بتا تیرا ارادہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں اور تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس عورت نے وہ تھال کھانے پینے کی چیزوں کا لیا اور ایک سائیڈ میں رکھی، سجدے میں گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس بندے نے
میرے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا انتظام کیا ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت کی عذاب سے بچا لینا۔ یہ اس کی دعا کا صدقہ ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں پھر بھی آگ مجھے نہیں جلاتی، اور مجھے امید ہے جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، داعیے کبیر۔ ظالم ہے وہ شخص جو کسی غریب کی آبرو سے کھیلتے ہیں، ظالم ہے وہ شخص جو کام والیوں پر نظر رکھتے ہیں اور بد کرداری کرتے ہیں۔ کیا جواب دو گے؟ کیا اللہ نے دولت اسی لیے دی ہے کہ تم عیاشیاں کرو؟ کیا اللہ نے دولت اسی لیے دی ہے کہ کسی کی آبرو سے کھیلو؟ کیا اللہ نے دولت اسی لیے دی ہے کہ تم اس کی دولت کا مس یوز کرو؟ یاد رکھو، وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زنا تنگ دستی لاتا ہے۔ تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زنا کی وجہ سے عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ زنا عمر کو کم کر دیتا ہے۔ بد کرداری کی بنیاد پر انسان کی عمر کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے۔ یہ تو دنیا کی تکلیف ہوگی۔ آج 1000 ٹونک استعمال کر لو، آج لمبی عمر کے لیے 1000 ٹیبلٹ استعمال کر لو، لیکن اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، اگر زنا کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور اپنے آپ کو زنا سے آلودہ کر لیا تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب۔ اب آخرت کا سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ زنا کرنے والا بھول جاتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ موت برحق ہے، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جب موت کے دروازے سے گزر کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو مجھے بتاؤ، اگر وہی ناراض ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زناکار جب اس دنیا سے بغیر توبہ کیے مر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کا حساب سخت لیا جائے گا۔ حساب اعلی حضرت جیسا عظیم مجدد جب حساب کا تصور ان کے دماغ میں آتا ہے تو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا۔ رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ کس میں طاقت ہے میرے رب کو حساب دینے کی؟ مجھے بتاؤ۔ ایک سادہ حساب جب رب کو نہیں دے سکتے تو زناکار کا حساب تو سخت سے سخت ہوگا۔ کس میں طاقت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سخت حساب کا مقابلہ کرنے کی؟ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بدترین جرم گناہ زنا ہے. زنا قتل سے بھی بڑا گناہ زنا ہے. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ بھئی اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے ورثاء نے دیت لے کر کے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھئی ہم کو اتنا پیسہ دے دو، ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن زنا کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں ہے، وہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں اگر زناکار جس سے یہ غلطی سرزد ہو چکی ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور پھر اس گناہ کی طرف قدم کبھی نہ بڑھائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مولا اس کی خطا کو معاف فرما دے. لیکن معافی کی امید پر اگر گناہ کرے تو سزا دگنی ہوگی. بہت سارے لوگ معافی کے پروانے کو سامنے رکھ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ معافی ہو جائے گی، سچے دل سے بڑی رات کو توبہ کر لیں گے، شب قدر میں توبہ کر لیں گے، شب برات میں توبہ کر لیں گے، شب معراج میں توبہ کر لیں گے، جمعہ کے دن توبہ کر لیں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، آپ کے گھر میں اگر سانپ کاٹ جائے تو اس کا علاج آپ کے پاس موجود ہو کہ بھئی اللہ نہ کرے سانپ کاٹ لے تو یہ ٹیبلٹ کھا لینا، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا زہر اثر نہیں کرے گا، تو اس ٹیبلٹ کی بنیاد پر کبھی آپ سوراخوں میں انگلی ڈالتے اور کہتے ہو کہ آج سانپ مجھے مار؟ یہ تو آپ کے پاس دوائی اس لیے ہے کہ انجانے میں کبھی ایسا ہو گیا کہ سانپ نے ڈنک مار لیا، تو پریکوشنل آپ نے یہ انتظام کر کے رکھا ہے، اب وہ آپ ٹیبلٹ استعمال کر کے اپنے آپ کو زہر سے بچا سکتے ہو. اسی طرح سے اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے، اگر قدم پھسل گئے اور اس برائی کے دلدل میں پھنس گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی شریعت ہو، اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون ہو، تو غیر شادی شدہ یعنی کنوارے لڑکے اور لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ اگر زنا کریں تو شریعت کا فیصلہ یہ کہ اتنے پتھر ان کو مارو کہ یہ مر جائے. یہ اسلامی قانون، یہ قرآن کا قانون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. لڑکا اقرار کر لے میں نے زنا کیا ہے، مرد نے اقرار کر لیا میں نے زنا کیا، عورت نے اقرار کر لیا میں نے زنا کیا، تو یہ شریعت کی حد اس کے اوپر جاری کی جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مزید آقا کریم کا ارشاد سماعت فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بستی میں زنا اور سود بیاج، زنا اور بیاج دونوں عام ہو جائیں، یعنی اتنے عام ہو جائیں کہ کامن ہو جائے، عام ہو جائیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب کرنا حلال ہو جاتا ہے.
اور زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح ہوتا ہے. جب وہ بد کرداری سے فارغ ہو جاتا ہے تب ایمان اس کے سینے میں لوٹتا ہے. یہ کتنا برا عمل ہے کہ ایمان بھی ایسے عمل کرنے والے کے سینے میں رہنا نہیں چاہتا. آج بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کاروبار کرنے والے، جیسے کوئی ڈریس کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی چوڑیوں کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی امیٹیشن جویلری کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی چپل جوتے کا کاروبار کر رہا ہے، تو وہ قصدن ان کے یہاں گاہک آنے والی لڑکیوں کو اور عورتوں کو ٹچ بھی کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے بھی ہیں اور ان سے اپنے بدن کو مس بھی کرتے. ایسے ہی ٹرین میں، بس میں، راستے میں، دھکم دھکی کے اندر اپنی جلد کو، اپنی چمڑی کو ان کے ساتھ لگاتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کل بروز قیامت وہ چمڑی جو کسی غیر محرم کو صرف ٹچ کر دی گئی، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر کے، ان چمڑی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. آگ میں ڈالا جائے گا اور اس چمڑی کو اللہ قوت گویائی عطا کرے گا. تو چمڑی والے چمڑی سے پوچھیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اے جلد تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ تو چمڑی بولے گی قال انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا. آج تھوڑی سی چمڑی جل جائے برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ سے چمڑی جلے گی، برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کیا جواب دو گے کل بروز قیامت ان بد کرداریوں کا؟ ہے کسی میں ہمت قدرت کے سامنے کھڑے رہنے کی؟ لمحوں کی لذت کے لیے آخرت کے عذاب کو دعوت مت دو. آج وقت ہے کہ ان برائیوں سے بچ کر سچے دل سے توبہ کر لو. اور یاد رکھیں قرآن مقدس میں رب نے حضور سے فرمایا حکم فرما دو، مومنوں کو حکم فرما دو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حکم فرما دو مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے حضور کی کیا بشارت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. سرکار اس کی شفاعت فرمائے. تو نگاہوں کو نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو اور بد کرداریوں کے دلدل میں پھنسنے سے اپنے آپ کو روکو. یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوں اور جس کا وجود پاکیزہ ہو. آج اگر سوسائٹی کے اندر پریشانیاں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پریشانیوں کے پھیلنے کی وجہ زنا کا پھیل جانا ہے اور سود کا پھیل جانا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی گناہ سے بچ جاتا ہے، اگر کسی عورت نے بد کرداری کی دعوت دی اور وہ اللہ کے ڈر سے بچ گیا، جانتے ہیں اس کا صلہ کیا ہے؟ تفسیر میں موجود ہے. تفسیر میں
ایک نوجوان لڑکا تھا بڑا خوبصورت، باپ تاجر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دکان پر بٹھایا، بیٹا دکان پر کپڑے فروخت کیا کرتا۔ ایک دن ایک ضعیفہ آئی اور آ کر کے اس نوجوان اس دکاندار سے کہتی ہے یہ کپڑے چاہیے یا آپ کے پاس جو بہترین کپڑے ہوں وہ بتاؤ۔ تو کافی کپڑے بتائے گئے۔ بڑھیا نے کہا یہ کپڑے سب اچھے ہیں، یہ کپڑے لے کر میری مالکن کے پاس چلیں، میری مالکن بہت بڑی خاتون ہیں اور بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے، ہو سکتا ہے یہ سارا کپڑا وہ خرید لیں۔ تو اس نوجوان کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم یہ کپڑے لے کر کے ساتھ میں۔ وہ گیا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جب اس گھر میں گیا تو بہت بڑا محل تھا، اندر جاتا گیا کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی تخت پر بیٹھی، جھولے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے ہی میں پہنچا اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ اس تنہائی کا یہ فائدہ اٹھا کر یہ مجھ سے شاید بدکرداری کی امید رکھتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا مجھے استنجے کی حاجت ہے، مجھے ذرا ٹوائلٹ کہاں ہے بتا دو، میں ذرا فارغ ہو کر آؤں۔ وہ گیا بیت الخلا اور جا کر کے استنجا کیا اور ساری نجاست اپنے بدن پہ لگا دیا، ساری گندگی۔ اب جب وہ گندگی لگا کر کے باہر آیا تو عورت کہتی ہے پاگل ہے مجنون، اس کو نکالو جلدی یہاں سے نکالو۔ اسے وہاں سے نکال دیا گیا، وہ بچ گیا بدکرداری سے، باہر نکلا، گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد جب اچھی طریقے سے غسل کیا، اس غسل کے بعد اللہ نے اس کو ایسی خوشبو عطا فرمائی کہ جس گلی سے گزرتا تھا مشک کی خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، میرے کریم نے بچا لیا۔ گندگی دیکھ کر اس نے تو چھوڑ دیا، لیکن یہ گندگی گناہ سے بچنے کی وجہ سے تھی، تو میرے مولا نے اتنی خوشبو عطا فرما دی کہ جب تک زندہ تھا اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی اور مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ اور یہاں العیاذ باللہ کیا ہو رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، میں غلامان رسول سے عرض کروں گا کہ اس بدکرداری سے، زنا جیسی بدکرداری سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر مسلمان کوشش کرے اور اپنے دامن کو اس گندگی سے بچائے، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اور اتنا بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں کو زنا سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے ابھی تک کسی سے گناہ سرزد ہو گیا ہو، لاشعوری طور پر شیطان کے بہکاوے کی بنیاد پر سچے دل سے توبہ کر لو اور کبھی غلطی سے بھی اس برائی کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ عز و جل سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔